ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے ہیپینس سے. اگر آپ سکون ہیں، آپ کے اندر سکون ہے، اگر آپ سیٹسفائی ہیں اپنی زندگی سے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر ایک سکون رہے گا اور آپ خوش رہیں گے. سکون دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو آپ خرید نہیں سکتے. آج سنڈے ہے، سپوز آج سنڈے ہے، آپ نے پورے ہفتے میں کتنا کچھ کیا ہوگا، کچھ غلط بھی کیا ہوگا، کچھ ٹھیک بھی کیا ہوگا، لیکن آج کیا آپ اپنے جب ابھی مجھے نہیں پتا اپنے بیڈز میں مجھے سن رہے ہیں یا اٹھ چکے ہیں، ناشتہ کر چکے ہیں، آج کا دن آپ کیسے گزاریں گے؟ اگر آپ اپنی جو پاسٹ کے اوپر بہت زیادہ شرمندہ ہے تو آج آپ کیسے سکون سے گزاریں گے؟ تو ابھی لمبی سی سانس لیں اور جو ہو گیا اس پہ استغفار کریں. چلیں لمبی سی سانس لیں میرے ساتھ، مجھے محسوس ہو کہ آپ لوگوں نے سانس لیا ہے. انہیل اینڈ ایکسہیل کریں. اوکے، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پکی سچی توبہ کر رہی ہوں. جو مجھ سے بلنڈر ہو گئے، جہاں میں نے غلطی کر دی، اسکول میں، کالج میں، جہاں پہ میں غلطی کر دی، کسی اپنے گھر والے کے ساتھ، اپنی امی کو ناراض کر دیا، اپنے ابو کو ناراض کر دیا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. میں اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر لوں گی، بلکہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں. اس کے بعد آپ سکون کریں، اس کے بعد اپنا سنڈے باقی کا گزاریں. انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے انشاءاللہ. تو سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ تبھی ملے گا کہ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے محبت کرنی ہے. قرآن میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ شدت رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں. I just love this آیات. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدت رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی. اللہ کے سوا جس لیول پہ آپ اللہ کی محبت پہ ہیں اس لیول پہ کوئی انسان نہ ہو اور اس سے اوپر کوئی نہ ہو. وہ جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے کریں. اللہ کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن کسی کے لیے آپ اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے؟ رحمان کے بندوں کو آپ خوش کرتے ہیں اور رحمان کو خوش نہیں کرتے، آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو اللہ کو خوش کرنا ہے. سب سے پہلے آپ اللہ کو خوش کرنا اور محبت کس سے کرنی ہے؟ بڑھ کے اللہ سے. ہمارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، ہماری ایکویشن بیلنس نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم نے محبت کسی بندوں سے کر لی ہوتی ہے. رائٹ؟ ہم حرام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں اور حرام محبتوں میں جب پڑتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر زخم ہوتے جاتے ہیں. انویزیبل زخم جو آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن وہ آپ کی روح کو لگ رہے ہیں، کنٹینیوسلی لگ رہے ہیں. آپ کو اندر سے وہ پریشان کر رہے ہیں. باہر سے آپ بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں لیکن اندر سے آپ کی روح بیمار ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی نظریں حرام لوگوں کو دیکھتی ہیں، حرام چیزوں کو سنتی ہیں، حرام چیزوں میں آپ کا دل لگتا ہے تو آپ کے دل کے اندر زخم ہوں گے. اللہ سے بڑھ کے آپ جس بھی بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، جو بھی ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے. اگر آپ اللہ سے بڑھ کے کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے، کبھی بھی نہیں. آپ روحانی طور پہ بیمار رہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو خوش رہنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے محبت. اور آپ دل سے یہ مانیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیّا. یعنی کیا بات ہے کہ میں اللہ کے اللہ ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جب آپ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی آپ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا وہ اللہ نے کیا. ٹھیک ہے؟ اور میرا اللہ پر ایمان ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، مجھے ہر جگہ پہ گائیڈ کرنے والا ہے، مجھے ہر جگہ پر پروٹیکٹ کرنے والا ہے. تو پھر جو بھی اللہ نے کیا وہ بہترین کیا. تو آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کے دل کے اندر سکون آ جائے گا انشاءاللہ. تو خوش رہنے کا جو سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو. دیکھیں غم اور مصیبتیں ہیں نا، وہ اس دنیا میں چلتی رہنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا آپ فل سٹاپ لگاتے آج میری زندگی سے سارے غم نکل گئے، اب میں بہت زیادہ خوش ہوں، اب اس کے بعد کوئی غم نہیں آئے گا، اب میں نے سب کچھ ریفریش کر دیا ہے اور بس اب سموتھ سڑک ہے، کوئی بھی اس کے اوپر بمپر نہیں آئے گا، میں خوش. ایسا نہیں ہو سکتا. جب انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کا جو پہلا کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمارے سب غم کے بادل ختم کر دیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک آپ دنیا میں رہیں گے غم تو آنا ہی آنا ہے. سو آپ نے دنیا کو، زندگی کو ایسے ہی ایکسپٹ کرنا ہے،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ غم ایک کے بعد پھر خوشی آئے گی، پھر غم آئے گا، پھر خوشی آئے گی، چلتے رہنا. سو آپ نے اس دنیا میں کیسے خوش رہنا، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں. کوئی بھی پریشانی آئے گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اور ایک اور بات کہ ہمیں لوگوں کے جانے کا، ان کی جدائی کا بڑا غم ہوتا ہے. وہ میری زندگی میں اتنی دیر رہا، اتنی دیر رہی، اور پھر وہ چلے گی. میری امی کے ساتھ میرے اتنے سال گزرے، اس کے بعد وہ چلی گئی. رائٹ، میرے ابو کے ساتھ میرے اتنے سال گزارے، وہ چلی گئی. مجھے میری دادی سے بہت محبت تھی، مجھے فلاں شخص سے بہت محبت تھی، مجھے میرے اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت تھی، لیکن وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو میری بات سنیں. یا ابھی آپ کے دل میں کوئی ایسا غم ہوگا کہ اگر وہ چلا گیا تو وہ چلی گی تو کیا ہوگا. تو ایک بات یاد رکھیں، یہ ریالٹی ہے. جس نے ادھر آنا ہے اس نے یہاں سے جانا بھی ہے. کون جدا نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے بادشاہ، ٹھیک ہے، جن کے پاس اتنے خزانے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں ہے. تو یہ ایکسپٹ کریں آپ. ٹھیک ہے، یہ ایکسپٹ کریں کہ ہر ایک انسان کو یہاں سے جانا ہے، اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جدا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. جس کا جتنا رول ہے وہ پلے کریں گے، اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے جو تھاٹس ہیں نا، جو آپ کی دماغ کے اندر جتنی سوچیں جا رہی ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کر کے رکھا کریں، ان کو لگام دے کر رکھا کریں، ان کو آزاد نہ چھوڑا کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کو آزاد چھوڑا تو آپ کی پاسٹ کی، آپ کی ماضی کی وہ فائل سامنے کھول کے رکھے گا جو اتنے حادثوں اور غموں سے بھری ہوگی کہ آپ لائف میں سٹک ہو جائیں گے، آپ آگے نہیں جا سکتے. تو جب بھی آپ نیگیٹو سوچنے لگیں، جیسے کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن کہاں سے کہاں چل جاتا ہے. اگر مجھے یہ ہو گیا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو میں اپنی امی سے شیئر کر رہی تھی کہ ایک دو دن سے چونکہ میں بیمار رہی ہوں، تو جو ہے وہ میرے سر کے اندر جو ہے نا، وہ کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ریشہ سا ہو گیا تھا، اور وہ انفیکشن سی وہ نکل نہیں رہی تھی اسٹیم سے بھی. تو میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا اچھا اگر مجھے کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے، خیال آ رہے تھے، کیونکہ آپ اس وقت میں نے اپنے تھاٹس کو اجازت دی تھی کہ تم سوچ لو، یہ ہمارے کنٹرول میں، یہ بات یاد رکھیں. تو میں نے، کیونکہ میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی، میں سوچ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. میں نے تو یہ کام کرنا ہے، ابھی تو میں نے یہ بک پڑھنی ہے، ابھی تو میں نے لوگوں کو یہ بتانا، ابھی تو میں نے یہ سیکھنا ہے. تو وہ میرے دماغ میں ایسا ہونا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ ہو، مجھے کچھ ہونا جائے. حالانکہ ہے کیا تھا، ڈائگنوز یہی ہوا کہ وہ فلو تھا، جس کی وجہ سے سر میں بہت زیادہ پین تھی اور بوجھ محسوس ہو رہا تھا. تو میں اپنی امی سے ڈسکس کرنا شروع کیا، امی کتنے خیال آتے ہیں. تو امی کہتی ہیں بالکل، جب میں بیمار تھی تو کہتی ہیں میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے اس بچے کا کیا ہوگا، اس بچے کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا دیکھیں، آپ اپنی سوچوں کو آزاد چھوڑتی ہیں تو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں آپ کی سوچیں، اور کچھ ہوا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ نیگیٹو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ضرور ایسا ہی ہوگا، اس نے ایسا ہی کیا ہوگا، وہ ایسا ہی کرے گا، پھر یہ ہوگا، پھر میں یہ کروں گی، پھر وہ چلا جائے گا، پھر میں اس کو بناؤں گی، پھر وہ نہیں آئے گا. یہ ساری تھاٹس، ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو لگام دے کے رکھنی ہے. جب بھی آپ کے ماضی کی طرف پیچھے آپ کو گھسیٹے گا آپ کا دماغ، آپ نے اس کو پکڑ کے آگے کی طرف کرنا ہے. رائٹ، جہاں، کیونکہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کر کے دیکھنا، آپ کی مرضی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے. اپنے مائنڈ کو آپ نے ٹرین کرنا ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے جم کے. جب یہ آپ کو آپ کی پاس کی غلطیوں کے پیچھے لے کے جائے گا، استغفر اللہ کرنا ہے، پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنی ہے، موو آن. نمبر کم آیا پیپرز میں اور آپ کو بار بار خیال آیا اس پیپر میں اگر ایسا نہ کرتی، ایسا نہ کرتا تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس وقت اسپیشلی میرے سامنے شو ہو رہا ہے کہ میری ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سن رہی ہے، اور یہ میری بہت 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 فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور بہت ہی اچھی بچی ہیں، نام میں مینشن نہیں کروں گی، لیکن مجھے شو ہو رہا ہے کہ وہ سن رہی ہیں. اور ان کے، چونکہ وہ اب تو میرے سے پڑھ کے چلی گئی ہیں، آگے چلی گئی ہیں، لیکن ان کے کچھ نمبر کم آئے اور ان کی سسٹر کے نمبر ان سے زیادہ تھے. تو وہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، دونوں بہنیں بہت بریلینٹ ہیں. تو اس کے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ میرے نمبر ایسے کیوں. اسے مجھے میسج کیا تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ ایکسیپٹ کریں جو آپ کے مارکس آئے، آپ نے محنت کی ہے لیکن آپ کے اتنے مارکس نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ آگے سے محنت کریں گی تو آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر دے گا. آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز آپ کے کنٹرول سے باہر، آپ نے محنت بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ کے مارکس نہیں آئے تو بیٹا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو وہ بالکل کول ڈاؤن ہوگی. کہتی ہے میں نے اپنی فرینڈ سے بھی آپ کی بات شیئر کیا. میں نے کہا آگے دیکھیں، جتنا آپ پیچھے دیکھیں گے، جتنا پیچھے دیکھیں گے آپ پریشان ہوگے. یہاں پہ ایک میں یہ بات مینشن کروں کہ آپ لوگ جب اسپیشلی ہمارا فیس بک ہے، اس میں آپ پرانے سے پرانے اپنے رشتہ دار کو ڈھونڈ سکتے ہیں، پرانے سے پرانے دشمن کو کھوج نکال سکتے ہیں. اتنا تو اسپائی کرنا آ گیا ہوا ہے، ہم جو ہے وہ نکال لیتے ہیں کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. رائٹ، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا فیس بک کھول کے ان پرانے رشتوں کو، ان پرانی یادوں کو کھول کے چیک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سپوز آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کی پاسٹ میں آپ کا کزن تھا جس کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ ہوئی تھی، پاسٹ میں کوئی فرینڈ تھی آپ کی جس کے ساتھ اب آپ کا ختم ہو گیا، جو بھی ہے، لیکن آپ کنٹینیوسلی فیس بک آن کرتے ہیں اور آپ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی. اس سے آپ اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. ولا تجسسو, اور تجسس نہ کرو. ہم تجسس کرتے ہیں اب وہ خوش ہے کہ نہیں, اس نے مجھے پریشان کیا تھا اور اب وہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر سکتے, رائٹ. ایسے بہت سے خیال ہمارے ذہن میں آئیں گے. وہ اپنی ایک زندگی میں ہے, ان کے اپنے ایک ٹیسٹ چل رہے ہیں, آپ کے اپنے ٹیسٹ چل رہے ہیں. آپ نے آج کے بعد یاد رکھنا ہے, کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. نیور ایور. کوئی گلٹ ہے, کوئی انسان تھا, معاف کریں اس کو اور آگے بڑھیں. کوئی بھی انسان ہے, کوئی اپنے آپ کو سب سے پہلے تو معاف کرے نا. کوئی غلط انسان چوز کر لیا آپ نے, کوئی غلط رشتہ آپ نے بنا لیا, کوئی غلط فرینڈ بنا لی, کسی سے بہت سیکرٹ باتیں شیئر کر دی, اوکے ایکسپٹ اٹ. آپ کیا کرنا ہے؟ رونا اس پہ. کتنی دیر رونا؟ 1 گھنٹہ؟ ساری زندگی, پوری زندگی رونا ہے؟ پھر تو آپ گئے, پھر تو آپ کی زندگی کوئی بھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی. سو کبھی بھی آپ نے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, اگر اول تو واٹس ایپ پہ کسی ایسا کوئی ایسا نمبر ہے, ڈیلیٹ کر دیں اس کو. دوبارہ آپ نے چیک نہیں کرنا اس نے کیا ڈی پی رکھا, اس کا کیا اسٹیٹس ہے. اور ایک اسٹیٹس سٹوریز, اس پہ میں نے اسپیشل آڈیو بنائی تھی. اسٹیٹس سٹوری پہ چیک کرتے رہتے ہیں ہم, کیا ہوا, کیا پوسٹ کیا, کیا نہیں ہوا. اپنے آپ کو تکلیف, کسی کو کچھ نہیں ملتا, آپ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. آج کے بعد آپ نے پرانے فیس بک آئی ڈیز اور ایون بلاک کیے ہوئے کو ان بلاک کر کے چیک کیا جاتا ہے اب ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے. یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا, کبھی بھی نہیں کرنا. کون کیا کر رہا ہے اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. جسٹ کانسنٹریٹ آن یور سیلف اینڈ یور لائف اینڈ یور ورک. آپ کو دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے. چیزوں کو بیلنس تولیں, ٹھیک ہے. اور آپ اس کو اٹھا کے اپنے کبرڈ میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر جب آپ کو کچھ گرم کرنا ہوتا ہے پھر آپ باہر نکالتے ہیں, پھر تو اپنی زندگی کو نیٹ کی پرابلم. بہت 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 معذرت, آپ لوگوں کو اتنا انتظار کرنا پڑا. اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ جب بھی 12 o'clock ہونے لگتے ہیں اس سے 15 منٹ پہلے میرا نیٹ خراب ہو جاتا ہے. آئی تھنک وہ سارے لوگ جو سوئے ہوتے ہیں نا, وہ سنڈے کے وہ جاگ جاتے ہیں یا کیا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایون سیم کا نیٹ بھی جو ہے وہ بھی پرابلم کرتا ہے. تو میری بہت کوشش رہے گی کہ میں 12 بجے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ اپنا وائنڈ اپ کر دیا کروں. ارادہ نہیں تھا کہ لمبی ٹاک کروں لیکن ہو گئی. سو میں ڈسکس کر رہی تھی کہ چیزوں کو اتنی ویلیو دیں جتنی وہ اس قابل ہیں, رائٹ. تو آپ کی زندگی میں بیلنس ہونا بہت 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 ضروری ہے. کچھ چیزوں کو اتنا دماغ پہ سوار نہ کریں جتنے وہ قیمتی نہیں ہیں. موو آن. غلط ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, موو آن. باتوں کو, لوگوں کی غلط باتوں کو, لوگوں کے غلط رویے کو اتنا ذہن پہ سوار نہ کریں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیں. جو لوگ نیگیٹو بولتے ہیں نا, آپ سمجھے وہ ان کی اپنی ایک پرسیپشن ہے, ان کا ایک ویو ہے. آپ ویسے نہیں ہیں, آپ ویسے ہیں جیسے آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. سپوز آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے بچے ایسے ہیں, ٹھیک ہے. سپوز آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ تم ایسی ہو, تم نے ایسا سوچا, تو پھر آپ اکیلے بیٹھے اور اپنے آپ سے سوچے کیا واقعی میں ایسی تھی, کیا واقعی میرے بچے ایسے ہیں, کیا واقعی میں خود ایسی ہوں. اگر تو رائٹ مطلب آنسر یس میں ہے تو اپنے آپ کو چینج کر لیں, اگر نو میں ہے تو اس بات کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے ایسا کیوں کہا, وہ ایسا نہیں کہہ سکتا, میں ایسی نہیں ہوں. پھر ہم وہ بات کتنے لوگوں کو سناتے ہیں, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کہا, اور وہ پھر ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے. سب سے پہلے سوچیں کیا میں ایسا ہوں. دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں, لوگ ان کے اوپر کیسے کیسے فتوے جاری کر دیتے ہیں, تو وہ اپنا ڈیفینس کرتے رہیں. وہ تو پھر آگے اگر اپنا ڈیفینس ہی کرتے رہیں گے تو پھر آگے پروڈکٹیو کام کیسے کریں گے. بہت لوگ بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ لمبی لمبی باتیں, کسی کو کوئی بخشتا نہیں ہے. کوئی نیک ہے یا بد ہے, کوئی کسی کو بخشتا نہیں ہے. تو ہمارا کیا کام ہے, اپنا کام کرتے جائیں. کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات کو لے کے پوری سٹوری خود ہی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری ذات کا چھوٹا سا پہلو دے کے پورا ہمارے پر ججمنٹ پاس کر دیتے کہ ہم ایسے ہیں. انہوں نے پوری سٹوری تو ہماری سنی نہیں, انہوں نے ہمارا بیک گراؤنڈ تو دیکھا ہی نہیں ہے. سو وہ ان کا ایک ذہن ہے, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ان کو بخش دیں, ان کو معاف کر دیں. اپنے آپ سے پوچھیں اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو موو آن. جو پہننا آپ کو پسند ہے اور وہ اللہ کی باؤنڈریز کے اندر ہے, گو فار اٹ, ٹھیک ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں اگر آپ سیٹسفائی, آپ خوش ہیں کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کرے, گو فار اٹ. کون خوش ہے کون نہیں خوش چھوڑ دے. آپ کو ناشتے میں پراٹھا پسند ہے, ٹھیک ہے, اور کسی کو سوکھی روٹی پسند ہے, تو آپ کا جو دل کرے آپ وہ کھائے, اگر اس میں نقصان نہیں ہے تو, ٹھیک ہے. سوری.
تو جو چیز آپ کو پسند ہے، جو چیز آپ کو خوشی دے رہی ہے اور اللہ کی باؤنڈری کے اندر ہے تو جائیں پھر. ٹھیک ہے، آپ پیزا آرڈر کرتے ہیں، ایک کو جو ہے وہ فجیتا پسند ہے اور دوسرے کو ویجیٹیبل پسند ہے، تو جو آپ کو پسند ہے آپ وہ سلیکٹ کریں اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو. رائٹ؟ تو آپ نیگیٹو جو ایموشنز ہیں ان کو اپنے اندر لے کے نہیں جانا، اپنی زندگی میں بیلنس لے کے آنا، لوگوں کی نیگیٹو باتوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. تو یہ پارٹ اے تھا، ہاؤ ٹو بی ہیپی، جس کا مین جو چیز تھی وہ تھا اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت. اور باقی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کہہ لیں کہ جو سب پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ آڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. جو باتیں ہم سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگوں کے کال ہیں، باتیں ہیں، ان میں سے کچھ پوائنٹس لیں گے انشاءاللہ. لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی تھا. تو ٹائم بھی اوور ہونے والا ہے، میں آپ کو 2 منٹس دیتی ہوں، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے، ادروائز وہ ان باکس کر سکتے ہیں، دا اسپریڈنگ اسلام نیٹ ورک پہ ان باکس کر سکتے ہیں، میرے پیج پہ موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، آپ یہاں پہ بھی مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 1 منٹ بعد انشاءاللہ میں آف لائن ہو جاؤں گی. آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. سی تارا، وی شوڈ forgive ourselves for our past. یس، ہمیں اپنے پاسٹ، ہمیں اپنے آپ کو معاف کرنا چاہیے جو بھی ہو گیا. اس میں بھی کوئی مصلحت تھی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دکھانا تھا، ہمیں اسٹرانگ کرنا تھا. کبھی کبھی ہمارے جو برے ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کو ایک سیدھے ٹریک پہ لے جاتے ہیں. رائٹ؟ وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈیسیژن کیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، اسے ہمیں سکھاتا ہے. جب ہم ٹوٹتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں ریلائی کرنا تو صرف اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے، ہمیں بندوں کے اوپر نہیں اپنے آپ کو چھوڑنا. بہت اچھی بات کہی آپ. کوشچن ہے، میم آئی وانٹ کنیکٹ ود اللہ آل دا ٹائم اینڈ وانٹ کنسسٹینسی ان مائی لائف، لیکن تھنگس گیٹ ورس ڈے بائی ڈے، آئی ایم نروس اباؤٹ ہاؤ ٹو گیٹ چینج. یس، سب سے پہلے دیکھیں کہ جو چینج ہے نا وہ فوراً سے نہیں آ جاتا. آپ نے یوں کیا، سوئچ بٹن آن کیا اور آپ کے اندر چینج آ گیا، کبھی بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے فرسٹ آڈیو میں کہا تھا کہ جب دن چڑھتا ہے تو سورج کی روشنی فوراً سے تیز نہیں ہوتی، سلولی سلولی گریجولی. ٹھیک ہے، اندھیرا آتا ہے تو پھر بھی کیا آتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. یہ اللہ کا نظام ہے. یعنی آپ اپنے ارد گرد نوٹس کریں کہ اللہ نے وہ سب چیزیں ہمیں سکھائی. اللہ کہتا ہے غور و فکر کرو. تو جو اللہ چینج لے کے آتا ہے، اب آپ کے سامنے موسم چینج ہو رہے ہیں، فوراً سے چینج نہیں ہوتے، سلولی سلولی. تو جو بھی چینج آتا ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے. اور دیکھیں جو تھوڑا چینج لے کے آتا ہے اسی میں کنسسٹینسی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک دن بہت عبادت کر لی، بہت نوافل پڑھ لیے، پورا پارا پڑھ لیا. رمضان میں دیکھیں نا پورے پورے پارے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد قرآن بند اور اوپر سے شیلف میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ کنسسٹنسی اس طرح نہیں آتی. کنسسٹنسی کیا آتی ہے، تھوڑا عمل کریں، لگاتار کریں، اور ہر عمل سے پہلے سوچیں یہ میں کیوں کر رہی ہوں، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، ایٹ دا اینڈ مجھے کیا ملے گا. ہم ہر بندہ سوچتا ہے نا، پہلے وہ سوچیں پھر وہ کام کریں، تو پھر آپ کی انرجی جو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. سپوز آپ کوئی ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں، سپوز، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے آپ اپنی ٹیم کو بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں اور خود بھی مائنڈ میں کلیئر کریں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹو بی پاپولر، ٹو بی فیمس اور ٹو بی پروڈکٹیو. یہ ہم لوگوں کی لائف چینج کرنا چاہ رہے ہیں سب سے، کیونکہ اگر آپ نے ان کی وہ بیس ٹھیک کر دی ہے تو پھر آگے سے آپ کا ایونٹ بہت اچھا ہونے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی ایونٹس کرتے ہیں تو اس میں جو مین تھنگ ہے، اگر ایونٹ کے اینڈ پہ ہمیں وہ اس طرح کا رزلٹ نہیں ملا تو میری کوشش یہی ہوتی ہے، میرا کام موٹیویشن کا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری ایفرٹ لگا دی، اللہ کے ہاں ہمارا اجر لکھ دیا گیا تو ہم گھر خوشی خوشی آ جاتے ہیں. اگر آپ سوچیں نہیں میں نے اتنی ایفرٹ کی، میں نے اتنے لوگوں کو انوائٹ کیا، اتنے فیس بک پہ پوسٹرز اور بینر لگائے اور لوگ نہیں آئے، کیونکہ آپ نے اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز لوگوں کے ساتھ رکھی تھی. جب آپ پہلے سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایم کیا ہے اس کو آرگنائز کرنے کا، کہ ہمیں اجر چاہیے اللہ سے. ایک بندہ آتا ہے 10، اب میں یہاں پہ آن لائن ہوں اس وقت، مجھے 8 سے 9 لوگ جو نظر آ رہے ہیں جو آن لائن ہے. اگر ایک بھی بندہ ہوگا تو مجھے یہ کام کرنا ہے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں. ایک بھی بندے کی اگر لائف بدل جاتی ہے تو آئی ایم سیٹسفائیڈ الحمدللہ. میرا کام لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہدایت دینا نہیں ہے، میرا کام ہے کہ میں بولوں اور لوگوں کو سمجھاؤں. اگلا کام اللہ کا ہے. اف یو آر سنسیئر ود یور ورک تو اللہ پٹ برکہ ان اٹ. انشاءاللہ آپ سنسیئر، آپ کام کریں، اللہ اسے برکت ڈالے گا. آپ کا کام یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کتنی آڈینس ہے، آپ کا کام ہے ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ نے کام کیا، آپ نے لوگوں کو بتایا، آپ نے لوگوں کو انوائٹ کیا، یہ آپ کا کام تھا. اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ نے ویٹ کرنا ہے کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ سیکھ کے جاتے ہیں. دیٹس اٹ. دیکھیں اگر ایک بھی بندہ وہاں پہ سیکھ کے گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا،
اس کے بعد آپ کو نہیں پتا اس کی پوری نسل سدھر جائے. ٹھیک ہے, سپوز اگر میں نے کہیں سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے, ایجوکیشن حاصل کیا ہے, وہ ایک انسان تھا, لیکن اس کو کیا پتا اس کا صدقہ جاریہ آج کہاں کہاں جا رہا ہے. میری ایک ٹیچر ہے تو ان کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بات بتائی تھی تو میں یہ بولی ہوں, تو وہ کہتی ہیں منیبا تم میرے لیے صدقہ جاری ہو. اور ان کی آنکھوں میں تو چمک ہوتی ہے, آپ صرف دیکھیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں, وہ اکیلے مجھے پڑھا رہی ہیں, مجھے کوئی بات بتا رہی ہیں, اور میں آگے سے کتنے ہزاروں لوگوں کو یہ بات بتا رہی ہوں. صرف فیس بک پہ نہیں جاتی آڈیوز, یہ واٹس ایپ پہ 3 گروپس بنے ہوئے ہیں ہمارے موٹیویشنل آڈیوز کے, اور وہاں 200+ لوگ ہیں. یہ آپ کو نمبرز بتانے کے یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑی بات بتا رہی ہوں, میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر میری نیت صاف ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا اور اللہ اس کو آگے لے کے جائے گا. میرا کام صرف کرنا. سو کنسسٹنسی آتی ہے تھوڑا عمل کرنے سے اور اس کی بنیاد ٹھیک کرنے سے کہ مجھے کس سے اجر چاہیے اور میں یہ کس کے لیے کام کر رہی ہوں, کس کے لیے کام کر رہی ہوں. سم ٹائم آپ کو کوئی اپنی ٹیم میں سے کوئی چھوٹا سا کام مل جاتا ہے اور آپ بہت اداس پریشان ہوتے ہیں کہ میرا کیلیبر اس سے بڑا ہے اور مجھے اتنی چھوٹی ڈیوٹی مل رہی ہے. تو جیسے ہی آپ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر آپ چلتے ہیں. چاہے آپ کو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ ایک ایونٹ پہ کڈز ایریا میں ڈیوٹی مل گئی کہ مجھے کڈز ایریا کی ڈیوٹی کرنی ہے, کیونکہ مجھے بچوں کے ساتھ جو ہے میرا کافی گہرا تعلق ہے اور میرے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. تو میری جو ہیڈ تھی انہوں نے کہا کہ آپ کا سیشن جو ہے وہ ہے. اب میں کہوں کہ میں نے تو دیکھنا ہے, میں نے تو یہ سارا یہ میں کیسے ایونٹ مس کر سکتی ہوں, لیکن میں نے ایکسیپٹ کیا. اوکے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد بھیج دی, کچھ میرے سینئر اسٹوڈنٹس آگے اور انہوں نے ان کو ہینڈل کر لیا اور میں نے پورا ایونٹ انجوائے کر لیا, کیونکہ میں ایک جگہ رکنے والی نہیں ہوں, مجھے کیچ کرنا ہر لمحے کو. لیکن جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ہیڈ کا آرڈر ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, سو آپ کو یہ کرنا ہے, تو کنسسٹنسی آئے گی تھوڑے تھوڑے عمل سے. لسٹ بنا لیں, دیکھ لیں کہ میں نے یہ آج یہ کام کیا تو کل میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے پرسوں بھی یہ کرنا ہے اور لائف میں ہمیشہ کرنا ہے. جیسے آپ ایک دعا پکڑ لیتے ہیں, سپوز جیسے میری امی کی فیوریٹ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, سو وہ میرے مائنڈ میں کہیں ڈرل ہو گیا کہ مجھے مشکل آئے گی تو میں نے یہی دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو چھوٹے عمل کریں لیکن لگاتار کریں. ٹھیک ہو گیا. کوئی ایک جیسے آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو مطلب آپ کو روز پڑھنی ہے, نیکسٹ 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 نیکسٹ. آپ ایک دن پورا رکوع پڑھ لیتے ہیں اور اگلے دن کچھ بھی نہیں پڑھتے تو کیا فائدہ ہوا, وہ تو دن آپ کا ضائع گیا. اللہ کو بھی وہی عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو. رائٹ, تھوڑا عمل کریں لیکن لگاتار کریں اور آپ کی بنیاد بہت اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ جو نروسنس ہے نا کہ یہ چینج آئے گا کیسے, ہوگا کیسے, ہم چیزوں کو نا کیلکولیٹ کرتے ہیں. اتنے چیپٹرز ہیں, اتنے گھنٹوں میں ختم ہو جائیں گے, ایسے ہو, یہ میرا کورس ہے, اتنے مہینے لگیں گے, اتنے سال لگیں گے اور یہ میرا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. رائٹ, ہم نمبرز میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. نمبرز میں نہیں دیکھنا ہے, توکل میں دیکھنا ہے. اللہ میں فرسٹ اسٹیپ لے رہی ہوں, میں اسٹارٹ کر رہی ہوں, برکت آپ نے ڈالنی ہے, پھر آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میں 4 years بیک اپنی جو چیزیں جو ہے وہ کچھ کھول کے دیکھ رہی تھی تو اس پہ میرا ایک نوٹ نکلا جو میں نے اپنے آپ سے نوٹ لکھا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا نے 2014 اور اس میں نے اللہ تعالیٰ سے لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ اپنی محبت عطا کریں اور میرا توکل, مطلب اس ٹائپ کی چیزیں تھی. اور آج میں میری آنکھوں میں سے آنسو بھی نکل رہے تھے, خوش بھی تھی الحمدللہ کہ سب کچھ ہو گیا. تو میں نے تو چھوٹا سا اسٹیپ لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا الحمدللہ. بردر عارف کا کوشچن, ہاؤ مچ کنٹرول اے پرسن کین ہیو آن ہز فیٹ. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہو جاتا ہے کہ ہمارا اپنے فیٹ پہ, اپنی تقدیر پہ کتنا ہاتھ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول بھی دی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں آپ کے لیے لکھ بھی دی ہیں. ٹھیک ہے, اب بھی صرف اتنا سوچ لیں کہ اگر کچھ, کیونکہ ہم اچھائی میں نہیں پوچھ رہے ہوتے, ہم ہمیشہ نیگیٹو سینس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اگر میری تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا, میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, تو ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اگر صرف ابھی میں آپ کو یہ پوائنٹ دینا چاہوں گی کہ اگر کچھ بھی غلط ہو جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا توڑ بتایا, آپ نے کیا کرنا ہے, پریشانی میں دعا پڑھنی, اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے اور اس مصیبت میں مجھے اجر دیں. تو وہی چیز جو آپ کے فیٹ میں لکھی ہے, سپوز کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہونا ہے, وہی آپ کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گا. سپوز کچھ لوگوں نے اگر مجھ سے غلط کیا تو میں آج اپنے آپ کو بہت زیادہ شکر گزار محسوس کرتی ہوں الحمدللہ کہ ان بیڈ فیزز نے جو میرے تقدیر میں لکھے تھے انہوں نے مجھے رحمت کے قابل بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں نئے دروازے کھول دیے. تو جب آپ یہ سوچتے ہیں رضیت باللہ ربا, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, تو پھر آپ اللہ کی تقدیر پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. اچھا یہ لکھا ہے مطلب اس میں میرا فائدہ ہے, کوئی لاس ہو گیا ہے آپ یہ سوچو اس میں میرا بھلا ہے, کیونکہ میرا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا, میری تقدیر لکھنے والا وہ ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. تو آپ کول ڈاؤن ہو جائیں گے, کام ڈاؤن ہو جائیں گے. تو یہ تقدیر اور یہ بہت بڑی چیز آ جاتی ہے. آپ صرف اس چیز پہ ایمان لائیں کہ جو میرے اللہ نے فیصلہ کرنا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا, تو اللہ آپ کو وہ کر کے دکھائے گا بہتر. سو یو ہیو توکل ان اللہ, دس از دا گریٹسٹ پارٹ.
اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ اور اللہ کی محبت اور اللہ پہ توکل. پھر بڑے بڑے پہاڑ آ جائیں آپ گزر جائیں گے اس چیز سے انشاءاللہ. سونیا شیخ, ڈو یو ریپلائی ان باکس؟ انشاءاللہ آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ, اس پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اور میری جو پرسنل آئی ڈی ہے وہ بنت وقار کے نام سے منیبہ فاطمہ. انشاءاللہ آئی ول ریپلائی یو. اور جو سسٹر جو ہیں وہ موٹیویشنل آڈیوز کے گروپ میں آڈیو فارم میں مطلب ایڈ ہونا چاہتے ہیں واٹس ایپ پہ, تو وہ بھی مجھے ان باکس میں اپنا نمبر سینڈ کر سکتے ہیں. میل کے لیے کوئی گروپ نہیں ہے فی الحال. اگر مجھے کوئی ایسا والنٹیئر ملتا ہے جو کہ میل کے لیے کام کرے گا اور مجھے میسج کرنا چاہتا ضرور کریں, پھر وہ ہم ایک میل سائٹ بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی تک نہیں ہے اور بہت سے لڑکے میسج کرتے ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں بھائی معذرت بہت, اور ساتھ ہی ان کا بلاک کا بٹن دبا دیتی ہوں کہ مجھے کوئی دوبارہ میسج کر کے تنگ نہ کرے, کیونکہ میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے ایک باؤنڈری میں نے رکھی ہے اور وہ میں نے رکھی ہے اور اس کو میں کراس نہیں کر سکتی. تو میل سائٹ پہ میل کو ہی ہینڈل کرنا, مجھے ہینڈل نہیں کرنا. تو اگر آپ نے آڈیو گروپ میں ایڈ ہونا تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, اپنا نمبر انشاءاللہ ایڈ کر دیں گے. اسما وقاص, ماشاءاللہ, may Allah subhanahu wa ta'ala give you best reward, may Allah put barakah in your life and time, always love to hear you. الحمدللہ. اور اسما جو ہے میری بہت 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 کلوز فرینڈ ہے الحمدللہ. اور اس میں مزید ان کے بارے میں ابھی یہاں پہ کچھ نہیں بولوں گی پبلکلی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت عطا فرمائے, آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش رکھے. اور ان کے لیے دعا ہے کہ ان کی بیٹی ہوئی ہیں جن کا نام میں نے خدا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بہت نیک نصیب کرے, اور آپ کی جو بھی پریشانیاں جو بھی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے, آمین. آپ کو اپنے بچوں میں سکون عطا فرمائے, آمین. تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے, آپ کی طرف بڑھتے ہوئے ہر شر کو خیر میں بدل دے. اگر وہ شر لکھا ہے ان یور فیٹ, آپ کی تقدیر میں, اللہ تعالیٰ اس کو بدل کے خوشیوں میں بدل دے. اللہ کو ذہنی سکون عطا فرمائے, آپ کو جسمانی سکون عطا فرمائے. سو آپ کا سنڈے سٹارٹ ہو گیا ہے, 12 بج چکے ہیں, آدھا دن رہ گیا ہے. اس کو پروڈکٹیو بنائے, ہر دن اپنا پروڈکٹیو بنائے, اور جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیں, معاف کر دیں, آگے کی طرف بڑھیں, موو آن. یہ زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے, ایک ایک دن بہت قیمتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.